قد جاء مهديكم وظهرت آية فاسعوا بصدق القلب يا فتياني. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم صداقت حضرت احمد علیہ السلام کے لیے ایک اور دلیل پیش کریں گے، اور وہ دلیل یہ ہے کہ حضرت احمد علیہ السلام نے عبداللہ آتھم کے ساتھ ایک مباحثہ کیا اور اس میں ایک پیش گوئی بھی کی جو کہ پوری ہوئی اور آتھم ہلاک ہوا۔ اس مباحثے کے متعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیش گوئی کی۔ حضرت ابو جعفر فرماتے ہیں کہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو آسمان سے ایک منادی آواز دے گا کہ حق آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، اور ایک منادی زمین سے منادی کرے گا کہ حق آل عیسیٰ علیہ السلام میں ہے۔ یہ روایت الفتاوی الحدیثیہ میں بھی ہے، امام برزنجی کی کتاب میں بھی ہے، اور نواب نور الحسن خان صاحب نے بھی اقتراب الساعہ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ امام سیوطی نے بھی الحاوی للفتاوی میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اس روایت کا ذکر حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے انجام آتھم میں کیا ہے۔ اب بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ روایت میں قول ابو جعفر لکھا ہوا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ پیش گوئی تو پوری ہو چکی ہے، اس سے ثابت ہوا کہ یہ خبر اللہ تعالیٰ سے ہی تھی اور حدیث صحیح ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے علماء تسلیم کرتے ہیں کہ جب روایتوں میں غیبی خبر آئی ہے، اگر وہ ضعیف بھی ہو اور پوری ہو جائے پھر اس کو ماننا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر روایت میں غیبی خبر ہو تو وہ حقیقتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہوتی ہے۔ اور یہ محدثین کا پیٹ رول ہے کہ اگر کسی صحابی کا قول غیبی خبر سے متعلق ہو تو یہ امپلائیڈ ہوتا ہے کہ یہ نبی کے بتانے پر ہی موقوف ہے۔ اب جب حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اس مباحثے میں صداقت اسلام اور صداقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثابت کی، پھر آپ علیہ السلام نے ایک پیش گوئی کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 15 ماہ تک حاویہ میں گرایا جاوے گا اور اس کو سخت ذلت پہنچے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ حق کی طرف رجوع نہ کرے۔ اس پیش گوئی کے بعد آتھم کا رجوع شروع ہو گیا اور اس نے واضح طور پر اعلان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال نہیں کہا، اور پھر اس نے عیسائیت کی تبلیغ بھی چھوڑ دی۔ یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ وہ شخص جس کو عیسائیوں نے اپنا فاتح قرار دیا تھا، اس نے عیسائیت کی تبلیغ ہی چھوڑ دی۔ حضرت احمد علیہ السلام نے ایک اشتہار شائع کیا جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آتھم کبھی بھی اب اسلام کی توہین نہیں کرے گا، نہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس نے رجوع نہیں کیا۔ اگر پادری صاحبان ملامت کرتے کرتے ان کو ذبح بھی کر دیں، پھر بھی آتھم صاحب یہ نہیں کہیں گے کہ میں نے رجوع نہیں کیا۔ پھر جو عبداللہ آتھم سے ایک مباحثہ ہوا تھا اس کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے، کہتے ہیں کتاب جنگ مقدس جس میں آتھم کے مباحثہ چھپا ہے، یہ حضرت مسیح موعود کا مباحثہ اس وقت ہوا جب کہ آپ نے مسیح موعود ہونے کا اعلان کر دیا تھا، اور مولوی آپ کے کافر ہونے کا اعلان کر چکے تھے اور فتویٰ دے چکے تھے کہ آپ واجب القتل ہیں۔ وہ امن جو اس زمانے میں آپ بات کر فرما رہے ہیں 1923 کی بات ہے، جو جماعت کو حاصل ہے، جو اب جماعت کو حاصل ہے، اس وقت ایسا بھی نہ تھا، بلکہ اب جیسے ان مقامات پر جہاں تھوڑے احمدی ہیں ان کا جو حال ہے ایسا ساری جماعت کا حال تھا، اور ہر جگہ یہی حالت تھی۔ ایسے موقع پر ایک غیر احمدی کا عیسائی سے مقابلہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ مقابلہ غیر احمدیوں کو دیا تھا جنڈیالے کے، اور انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو دعوت دی تھی کہ آپ ہماری طرف سے یہ مباحثہ کریں، مقابلہ کریں۔ کہتے ہیں کہ غیر احمدی کا عیسائی سے مقابلہ ہوتا ہے
اس نے حضرت صاحب سے درخواست کی تھی کہ آپ مقابلہ کریں، اس پر آپ جھٹ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے اس وقت یہ نہ کہا کہ عیسائی ہمارے ایسے دشمن نہیں ہیں جیسے غیر احمدی ہیں، کیونکہ عیسائیوں نے قتل کا فتویٰ نہیں دیا ہوا تھا، لیکن ان غیر احمدیوں نے، مولویوں نے قتل کا فتویٰ دیا ہوا تھا۔ لیکن جب مطالبہ ہوتا ہے غیر احمدیوں کی طرف سے ہی ہو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت قائم کرنے کے لیے، اسلام کی عزت قائم کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت قائم کرنے کے لیے، تو پھر آپ مباحثے کے لیے چلے گئے اور پھر قادیان سے باہر گئے۔ یہ آپ کی غیرت ایمانی تھی جس کے لیے آپ نے کچھ بھی پرواہ نہ کی۔ بہرحال یہ ایک لمبا مباحثہ تھا اور اس میں آپ نے ایک 15 دن کے قریب یہ چلا۔ ایک آپ نے اس آخر میں آپ نے دعا کی اور ایک معیار مقرر کیا اور پیش گوئی فرمائی۔ اس پیش گوئی کے بارے میں آپ فرماتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام ہے کہ آج رات جو مجھ پر کھلا وہ یہ ہے کہ جب میں نے بہت تضرع اور ابتحال سے جناب الہی میں دعا کی کہ تو اس امر میں فیصلہ کر، اور ہم عاجز بندے ہیں، تیرے فیصلے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے، تو اس نے یہ نشان بشارت کے طور پر دیا ہے کہ اس بحث میں دونوں فریقوں میں سے جو فریق عمداً جھوٹ کو اختیار کر رہا ہے اور سچے خدا کو چھوڑ رہا ہے، وہ انہی دنوں مباحثہ کے لحاظ سے یعنی فی دن 1 مہینہ لے کر یعنی 15 ماہ تک حاویہ میں گرایا جائے گا اور اس کو سخت ذلت پہنچے گی بشرطے کہ حق کی طرف رجوع نہ کرے، اور جو شخص سچ پر ہے اور سچے خدا کو مانتا ہے اس کی اس سے عزت ظاہر ہوگی۔ سچے خدا کا تو حضرت مسیح علیہ السلام بھی ماننے والے تھے۔ عیسائیوں نے تو یسوع کو خدا بنایا ہوا تھا اور اس پر بحث کر رہے تھے۔ بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے، جیسا کہ میں نے کہا، اس کا انجام بھی دنیا نے دیکھا۔ اس بارے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے 1-2 واقعات بیان کیے ہیں، وہ پیش کرتا ہوں۔ ایک جگہ ایک سوال ذکر کرتے ہوئے آپ نے خواجہ غلام فرید صاحب چاچڑا شریف کا ذکر کیا ہے کہ ڈپٹی عبداللہ آتم کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو انظاری پیشگوئی فرمائی تھی، جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے، پڑھ چکا ہوں، جب اس کی میعاد گزر گئی اور آتم نہ مرا، 15 ماہ کی میعاد تھی نا، تو ظاہر بین لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ مرزا صاحب کی پیشگوئی جھوٹی نکلی۔ ایک دفعہ نواب صاحب بہاولپور کے دربار میں بھی بعض لوگوں نے ہنسی اڑانی شروع کر دی کہ مرزا صاحب کی پیشگوئی پوری نہیں ہوئی اور آتم ابھی تک زندہ ہے۔ اس وقت دربار میں خواجہ غلام فرید صاحب چاچڑا والے بھی بیٹھے ہوئے تھے، جن کے نواب صاحب مرید تھے۔ باتوں باتوں میں نواب صاحب کے منہ سے بھی یہ فکرہ نکل گیا کہ ہاں مرزا صاحب کی پیشگوئی پوری نہیں ہوئی۔ اس پر خواجہ غلام فرید صاحب جوش میں آ گئے اور انہوں نے بڑے جلال سے فرمایا کہ کون کہتا ہے آتم زندہ ہے؟ مجھے تو اس کی لاش نظر آ رہی ہے۔ اس پر نواب صاحب خاموش ہو گئے۔ یہ واقعہ بیان کر کے حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بظاہر زندہ معلوم ہوتے ہیں لیکن حقیقتاً مردہ ہوتے ہیں، اور بعض مردہ نظر آتے ہیں لیکن حقیقتاً زندہ ہوتے ہیں۔ جو لوگ خدا کی راہ میں جان دیتے ہیں وہ در حقیقت زندہ ہوتے ہیں، اور جو لوگ زندہ ہوتے ہیں ان میں سے ہزاروں روحانی نگاہ رکھنے والوں کو مردہ دکھائی دیتے ہیں۔ زندہ لوگ جو ہیں روحانی نگاہ رکھنے والوں کو مردہ دکھائی دیتے ہیں۔ کسی بزرگ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ قبرستان میں رہتے تھے۔ ایک دفعہ کسی نے ان سے کہا کہ آپ زندوں کو چھوڑ کر قبرستان میں کیوں آ گئے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے تو شہر میں سب مردے ہی مردے نظر آتے ہیں اور یہاں مجھے زندہ لوگ دکھائی دیتے ہیں۔
پس روحانی مردوں اور روحانی زندوں کو پہچاننا ہر ایک کا کام نہیں، اس کو پہچاننے کی کوشش کرنی چاہیے حقیقی مومن کو۔ اگر روحانی نظر ہو تو پھر ہی زندوں کا اور مردوں کا فرق نظر آتا ہے، اور یہ ہمیں سے ہر ایک کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عبداللہ آتم کے بارے میں یہی بتا دوں کہ صرف روحانی نہیں بلکہ جسمانی موت بھی اس کو آ گئی تھی اور پیشگوئی کے مطابق ہوئی تھی۔ ہاں تھوڑا سا اس میں وقفہ پڑا تھا، اور وہ بھی وجوہات تھیں جو حضرت مسیح السلام نے خود بیان فرمائی ہیں۔ پھر اسی کے بارے میں، آتم کی پیشگوئی کے بارے میں ایک جگہ حضرت مسلم موعود نے اس طرح بات کا بیان فرمایا ہے کہ مومن کا کام اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا ہوتا ہے۔ کام تو خدا تعالیٰ کرتا ہے، لیکن ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم وہی کچھ کریں، ہم وہی کچھ سوچیں اور ہم وہی کچھ کہیں جو خدا تعالیٰ نے کہا ہے۔ ہم وہ کریں، وہ سوچیں اور وہی کریں، کہیں جو خدا تعالیٰ کہتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے جب آتم کے متعلق پیشگوئی فرمائی اور پیشگوئی کی میعاد گزر گئی، حضرت مسلم موعود کہتے ہیں کہ میں اس وقت 6-7 سال کی عمر کا تھا۔ مجھے وہ نظارہ خوب یاد ہے، جس جگہ قادیان میں بک ڈپو ہوا کرتا تھا اور اس کے ساتھ والے کمرے میں موٹر کھڑی ہوتی تھی۔ اس کے مغرب والے کمرے میں خلیفۃ المسیح اول پہلے درس دیا کرتے تھے یا مطب کیا کرتے تھے۔ آخری ایام میں مولوی قطب الدین صاحب مرحوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں مطب کرتے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ پھر ایک کوٹری تھی، جگہ بتا رہے ہیں، جس میں کتابیں رکھی تھیں۔ اس وقت وہاں حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک پریس ہوتا تھا، اور اس کمرے میں جہاں حضرت خلیفۃ المسیح اول مطب فرمایا کرتے تھے، فرما بندی ہوتی تھی اور پھر کوٹری میں کتابیں رکھ دی جاتی تھیں وہاں سے۔ بہرحال حضرت خلیفۃ المسیح اول کے بعض شاگرد بھی وہاں رہا کرتے تھے۔ ان دنوں میں بہت کم لوگ ہوا کرتے تھے، اس لیے عام طور پر جو لوگ وہاں آتے تھے حضرت خلیفۃ المسیح اول کے شاگرد بن جاتے تھے۔ یہی مدرسہ تھا اور حضرت خلیفہ اول ہی پڑھایا کرتے تھے، اس کے علاوہ اور کوئی مدرسہ نہیں تھا۔ وہ لوگ آپ کے شاگرد بھی ہوتے تھے اور سلسلے کے خادم بھی ہوتے تھے۔ مجھے خوب یاد ہے کہ میں چھوٹا سا تھا کہ جب آتم کی پیشگوئی کا وقت پورا ہوا، غالباً یہ 94 کے آخری یا 95 کے شروع کی بات ہے۔ میں اس وقت 5.5 یا 6 سال کا تھا۔ ابھی تک وہ نظارہ مجھے یاد ہے۔ اس وقت تو میں اسے نہیں سمجھتا تھا کیونکہ میری عمر بہت چھوٹی تھی، لیکن اب واقعات سے میں سمجھتا ہوں کہ جس دن آتم کی پیشگوئی پوری ہونے کا آخری دن تھا، یعنی 15 مہینے ختم ہونے تھے، اس دن اتنا قہر مچا ہوا تھا کہ لوگ رو رو کر چیخیں مار رہے تھے اور دعا کرتے تھے کہ خدایا آتم مر جائے۔ یہ عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے کی بات ہے۔ پھر نماز کا وقت ہوا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور نماز کے بعد آپ مجلس میں بیٹھ گئے۔ گو اس عمر میں باقاعدہ مجلس میں حاضر نہیں ہوتا تھا، لیکن کبھی کبھار مجلس میں بیٹھ جاتا تھا۔ اس دن میں بھی مجلس میں بیٹھ گیا۔ اس دن جو لوگ رو رو کر دعائیں کر رہے تھے، حضرت مسیح علیہ السلام نے ان کے اس فعل پر ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا، کیا خدا تعالیٰ سے بھی بڑھ کر کسی انسان کو اس کے کلام کے لیے غیرت ہو سکتی ہے؟ خدا تعالیٰ نے جب یہ بات کہی ہے کہ ایسا ہوگا، تو پھر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے کہ ایسا ضرور ہوگا۔ اور اگر ہم نے خدا تعالیٰ کی بات کو غلط سمجھا ہے تو خدا تعالیٰ اس بات کا پابند نہیں ہو سکتا ہے، اس بات کا پابند نہیں ہو سکتا کہ وہ ہماری غلطی کے مطابق فیصلہ کرے۔ اگر ہم نے غلط سمجھ لیا بات کو تو خدا تعالیٰ تو اس بات کو پابند نہیں
کہ فیصلہ اسی طرح کرے جس طرح ہم نے سمجھا۔ ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ جب ہم نے ایک شخص کو راست باز مان لیا ہے تو اس کی باتوں پر یقین رکھیں۔ غرض مومن کا کام یہ ہے کہ وہ خدا تعالیٰ پر توکل کرے۔ خدا تعالیٰ کی بات بہرحال پوری ہو کر رہتی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا یہ پیش گوئی پوری ہوئی تھی، بڑی شان سے پوری ہوئی۔ ہاں وقتی طور پر عبداللہ اتھم کی توبہ کی وجہ سے یہ ٹل گئی، لیکن آخر وہ اس پکڑ میں آ گیا۔ اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کئی جگہ ذکر فرمایا ہے۔ ایک دو جگہ کا ذکر میں کر دیتا ہوں۔ آپ نے آتھم کی پیش گوئی کے متعلق ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہماری جماعت کو یہ مسائل مستحضر ہونے چاہیے، ہماری جماعت کو یہ مسائل مستحضر ہونے چاہیے، ہمیشہ یاد رکھنے چاہیے کہ آتھم کے رجوع کے متعلق یاد رہے کہ پیش گوئی سنتے ہی اس نے اپنی زبان نکالی اور کانوں پر ہاتھ رکھا اور کانپا اور زرد ہو گیا۔ ایک جماعت کثیر کے سامنے، بہت بڑی جماعت کے سامنے اس کا یہ رجوع دیکھا گیا۔ پھر اس پر خوف غالب ہوا اور وہ شہر بشہر بھاگتا پھرا۔ اس نے اپنی مخالفت کو چھوڑ دیا اور کبھی اسلام کے مخالف کوئی تحریر شائع نہ کی۔ جب انعامی اشتہار دے کر قسم کے لیے بلایا گیا تو وہ قسم کھانے کو نہ آیا۔ اخفائے شہادت حقہ کی پاداش میں اس پیش گوئی کے موافق جو اس کے حق میں کی گئی تھی وہ ہلاک ہو گیا۔ آخر اس گواہی کو چھپانے کے لیے وہ دیر سے ہلاک ہوا لیکن ہلاک ہو گیا۔ یہ باتیں اگر عیسائی منصف مزاج کے سامنے پیش کی جائیں تو اس کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا۔ غرض اس طرح پر مسائل کو یاد رکھنا ایک فرض ہے اور کتابوں کا دیکھنا ایک ضروری عمل ہے۔ اس کے لیے مسلمانوں کی کتابیں پڑھیں تو پھر پتہ لگتا ہے۔ پھر ایک جگہ آپ نے اس طرح فرمایا کہ یہ پیش گوئی مشروط تھی، وہ سراسیمہ رہا، شہر بشہر پھرتا رہا۔ اگر اس کو خداوند مسیح پر یقین اور بھروسہ ہوتا پھر اس قدر گھبراہٹ کے کیا مانی؟ لیکن ساتھ ہی جب اس نے اخفائے حق کیا اور ایک دنیا کو گمراہ کرنا چاہا، کیونکہ اخفائے حق بعض ناواقفوں کی راہ میں ٹھوکر کا پتھر ہو سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے صادق وعدہ کے موافق ہمارے آخری اشتہار سے 7 مہینے کے اندر اس کو دنیا سے اٹھا لیا، اور جس موت سے وہ ڈرتا اور بھاگتا پھرتا تھا اس نے اس کو آ لیا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آتھم کے معاملے میں لوگوں کو کیا مشکل پیش آ سکتی ہے۔ اس قدر قوی قرائن موجود ہیں اور پھر انکار۔ قرائن قویہ سے تو عدالتیں مجرموں کو پھانسی دے دیتی ہیں۔ غرض یہ آتھم کا ایک بڑا نشان تھا اور براہین احمدیہ میں اس فتنے کی طرف صاف صاف اور واضح لفظوں میں الہام درج ہو چکا ہے۔ پھر ایک جگہ آپ نے فرمایا ایک موقع پر اس کی ذکر کرتے ہوئے پیش گوئی کے بارے میں کہ وہاں تو یہ لکھا ہوا ہے اس میں کہ بشرطے کے حق کی طرف رجوع نہ کرے، یہ تو نہیں لکھا کہ بشرطے کے مسلمان ہو جاوے۔ اس سے پہلے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ دجال لکھ چکا تھا اور یہی وجہ مباحثے کی تھی۔ پھر جب میں نے پیش گوئی سنائی تو اس نے اسی وقت کانوں پر ہاتھ دھرے اور کہا کہ توبہ توبہ، میں تو دجال نہیں کہتا۔ یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ صرف عیسائی ہونا یا بت پرست ہونا اس امر کا موجب نہیں ہوتا کہ دنیا میں عذاب آوے۔ عیسائی ہونا یا بت پرست ہونا اس امر کا موجب نہیں ہوتا کہ دنیا میں عذاب آوے۔ ایسے عذابوں کے لیے تو قیامت کا دن مقرر ہے۔ عذاب ہمیشہ شوخیوں پر آتا ہے۔ اگر ابو جہل وغیرہ شرارتیں نہ کرتے تو عذاب نازل نہ ہوتا۔ نرا باطل مذہب پر پابند ہونے پر نہ کوئی عذاب آتا ہے نہ کوئی پیش گوئی کی جاتی ہے۔ ہمیشہ زیادہ شوخیوں پر پیش گوئیاں ہوتی ہیں۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ انسان کیسے ہی بت پرست یا انسان پرست کیوں نہ ہو، مگر جب تک شرارت نہ کرے عذاب نہیں آتا۔ اگر ان باتوں پر بھی عذاب دنیا میں ہی آ جائے تو پھر قیامت کو کیا ہوگا؟
پھر آپ نے فرمایا کافروں کے لیے اصل زنداں قید خانہ تو قیامت ہی ہے، جہاں فیصلے ہونے ہیں وہ تو قیامت ہی ہے۔ اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر دنیا میں کیوں عذاب آتا ہے؟ تو اس کا مختصر جواب آپ نے دیا، تو جواب یہی ہے کہ شوخیوں کی وجہ سے آتا ہے۔ دنیا میں جو عذاب آتے ہیں وہ شوخیوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ اس بحث کے دوران جو بحث ہوتی رہی تھی، عیسائی مشریوں نے ایک چال چل کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اپنے خیال میں نیچا دکھانے کی کوشش کی، اور خیال کیا کہ آپ کی ایک ایسا طریقہ آزمایا جائے جس سے آپ کی لوگوں کے سامنے سبکی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا شر ان پہ الٹا دیا، اور وہ گھبراہٹ میں تاری ان پہ ہوئی کہ دیکھنے والے دیکھتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں کہ ایسی گھبراہٹ دیکھنے والی تھی ان کی۔ اس بارے میں حضرت مسلم موعود نے حضرت خلیفۃ مسیح اول کے حوالے سے فرمایا کہ حضرت خلیفہ اول فرمایا کرتے تھے، مسلم موعود کہتے ہیں میں تو بھی بچہ تھا، اس وقت چھوٹا تھا، کہ آتم کے مباحثے میں نے جو نظارہ دیکھا اس سے پہلے تو ہماری عقلیں تنگ ہو گئیں اور پھر ہمارے دماغ آسمانوں پر پہنچ گئے۔ فرماتے تھے کہ جب عیسائی تنگ آ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ ہمارا کوئی داؤ نہیں چلا، تو چند مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملا کر انہوں نے ہنسی کرنے کے لیے شرارت کی کہ کچھ اندھے، کچھ بہرے اور کچھ لولے اور کچھ لنگڑے بلا لیے، اور انہیں مباحثے سے پہلے ایک طرف بٹھا دیا۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام تشریف لائے تو جھٹ انہوں نے اندھوں، بہروں اور لولوں لنگڑوں کو آپ کے سامنے پیش کر دیا اور کہا کہ باتوں سے جھگڑے طے نہیں ہوتے، بہت بحث ہو چکی ہے اب تو۔ آپ کہتے ہیں کہ میں مسیح ناصری کا مثیل ہوں، اور مسیح ناصری اندھوں کو آنکھیں دیا کرتے تھے، بہروں کو کان بخشا کرتے تھے، اور لولوں لنگڑوں کے ہاتھ پاؤں درست کیا کرتے تھے۔ ہم نے آپ کو تکلیف سے بچانے کے لیے اس وقت چند اندھے، بہرے اور لولے لنگڑے اکٹھے کر دیے ہیں۔ اگر آپ فی الواقعہ مسیح مسیح ہیں تو ان کو اچھا کر کے دکھا دیجیے۔ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ہم لوگوں کے دل ان کی اس بات کو سن کر بیٹھ گئے، بڑے پریشان ہوئے، اور گو ہم سمجھتے تھے کہ یہ بات یوں ہی ہے، مگر اس بات سے گھبرا گئے کہ آج ان لوگوں کو ہنسی مذاق اور ٹھٹھے کا موقع مل جائے گا۔ مگر جب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا تو آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی یا گھبراہٹ کے کوئی آثار ہی نہیں تھے۔ جب وہ بات ختم کر چکے تو آپ نے فرمایا، جب عیسائی بات ختم کر چکے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھیے پادری صاحب، میں جس مسیح کے مثیل ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں، اسلامی تعلیم کے مطابق وہ اس قسم کے اندھوں، بہروں اور لولوں لنگڑوں کو اچھا نہیں کیا کرتا تھا، مگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ مسیح جسمانی اندھوں، جسمانی بہروں، جسمانی لوگوں اور جسمانی لنگڑوں، لولوں کو اچھا کیا کرتا تھا۔ اور آپ کی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر تم میں، بائبل میں ہے کہ تم میں ایک ذرہ بھر بھی ایمان ہو اور تم پہاڑوں سے کہو کہ وہ چل پڑیں تو وہ چل پڑیں گے، اور جو معجزے میں دکھاتا ہوں یعنی عیسیٰ مسیح، وہ تم بھی دکھا سکو گے اس کے ماننے والے۔ بس یہ سوال مجھ سے نہیں ہو سکتا، میں تو وہ معجزے دکھا سکتا ہوں جو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائے۔ آپ ان معجزوں کا مطالبہ کریں تو میں دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ باقی رہے اس قسم کے معجزات، سو آپ کی کتاب نے بتا دیا ہے کہ ہر وہ عیسائی جس کے اندر ایک رائی کے برابر بھی ایمان ہے ویسے ہی معجزے دکھا سکتا ہے جیسے مسیح ناصری نے دکھائے۔ سو آپ نے بڑی اچھی بات کی جو ہمیں تکلیف سے بچا لیا، اور ان اندھوں، بہروں، لولوں اور لنگڑوں کو اکٹھا کر دیا۔ اب یہ اندھے، بہرے اور لولے لنگڑے موجود ہیں۔ اگر آپ میں ایک رائی کے برابر بھی ایمان موجود ہے تو ان کو اچھا کر کے دکھا دیجیے۔ آپ فرماتے تھے کہ اس جواب سے پادریوں کو ایسی حیرت ہوئی کہ بڑے پادری ان لولوں اور لنگڑوں کو کھینچ کر الگ کرنے لگے
تو اللہ تعالیٰ اپنے مقربین کو ہر موقع پر عزت بخشتا ہے اور ان کو ایسے ایسے جواب سمجھاتا ہے جن کے بعد دشمن بالکل ہکا بکا رہ جاتا ہے. If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. سفینا صلی علی محمد.